السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بولو طلعت حسین کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج مہمان ٹھہری ہیں حنا ربانی کھر صاحبہ جو وزیر مملکت ہیں برائے خارجہ امور. ان سے ہم نے بہت سارے سوال کرنے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام سیاسی ہنگامے میں نظر سے اوجھل ہو رہی ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں. حنا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عموماً تو متنازع باتیں ہی ہم پوچھیں گے آپ سے، لیکن اگر میں الٹا کر دوں گنگا کو یہاں پہ اور آپ سے پوچھ لوں کہ مثبت خبر کیا ہے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ، وہ کیا ہوگی؟ آئی تھنک مثبت خبر کافی زیادہ ہیں. مثبت آئی وڈ سے خبریں ہیں. اوکے، اینڈ مثبت خبر میں جو ایک اسٹریٹجک خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ ریکگنائز ہوا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی کا انٹرسٹ کے بجائے اپنے انٹرسٹ کو پرزرو کرے گا، اور اس میں کوئی چیسٹ بیٹنگ چیسٹ تھمپنگ نہیں کرے گا. اور پاکستان از سین ٹو بی میکنگ دا رائٹ چوائسز. اور یہ دس از بٹوین یہ جو اب گلوبل جو اس وقت ڈویژن بن گئی ہے، رشیا، یوکرین، امریکہ، چائنا، اس کے اندر آپ بات کریں. دیکھیں اس کے اندر بھی بات کری ہے، لیکن میں اس کو نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھ رہی. ٹھیک ہے، میں اس کو انگیجمنٹ ود ایوری ون دیکھ رہی ہوں. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہم نے جتنی بھی چوائسیز لی ہیں پچھلے کئی مہینوں میں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بہت آپ کو پازیٹیو انگیجمنٹ کا نظر آتا ہے. اوکے، اینڈ کہیں بھی آپ کو چیسٹ تھمپنگ نہیں نظر آتی، کہیں بھی کسی کو برا بھلا کہنا. یو مے ڈس ایگری ود دیم، ان کا اپنا سوورن ڈیسیجن ہے. آپ اپنی دا چوائسیز دیٹ یو میک، دا پالیسی ڈیسیجنز دیٹ یو ٹیک، آپ اس میں اٹس اے ریفلیکشن آف یور سوورن ڈیسیجنس. تو یہ نان الائنمنٹ کی ایک قسم ہے کیا؟ دیکھیں الائنمنٹ تو آئی وڈ سے نان الائنمنٹ از اے گڈ تھنگ فار ایوری ون. ایوری بڈی وڈ وانٹ ٹو بی ان الائنڈ ٹو اینی ون، لیکن آپ کے انٹرسٹ ڈیفائن، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیفائن یور انٹرسٹ. میرے نظر میں ہم نے ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی ریل میں ہمیشہ ڈیفائن کیا ہے، امپورٹنس کی ریل میں ڈیفائن کیا ہے، اور پیپل کی ریل میں نہیں ڈیفائن کیا. اگر آپ ان کو پیپل کی ریل میں ڈیفائن کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا سیکھ کریں گے دنیا سے؟ آپ دنیا سے سیکھ کریں گے اوپننگ آف ڈورس فار یور پیپل، فار یور ٹریڈ، فار یور انویسٹمنٹ اینڈ فار پاکستان. ناٹ شٹنگ آف ڈورس بیکاز وی آر سو امپورٹنٹ. تو ہمیں لوگ دنیا کے ساتھ ٹریڈ وائز بھی انگیج کرنا ہے، انویسٹمنٹ وائز بھی انگیج کرنا ہے، لوگوں کی آوت جاوت کے حوالے سے بھی انگیج کرنا ہے، گیس تیل کے معاملے پہ بھی انگیج کرنا ہے، آئی ایم ایف کے معاملے پہ بھی انگیج کرنا ہے، تمام معاملوں پہ انگیج کرنا ہے. لیکن دنیا ہمیں کھینچے گی اپنی طرف، اور اگر ہماری ضروریات ہیں تو ہمیں کسی طرف کھینچنا پڑے گا. یہ بڑا سوال ہے کہ ہم کتنی دیر درمیان میں بیٹھ کے کہتے رہیں گے کہ ہم نان الائنڈ ہیں. نہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ پوری طریقے سے دنیا کو یہ بتا سکیں کہ بھائی ہم آپ کے انٹرسٹ کو are important to us, but our interests are more important to us. And therefore ہم آپ سے جیسے جس کو کہتے ہیں ہم آپ سے کٹی کر کے تو کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں کرے. You know, so we are friends to you and we are friends to others. Wherever we will feel our interest, وہ آج یہ پوزیشن لے رہے ہیں، ہم اسی پوزیشن کے ساتھ ہیں. کل کو شاید ہم آپ کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں، آج بھی ہم دونوں کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، بیکاز ہم کس پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی ووٹنگ میں آپ پہ دباؤ پریشر ہمیشہ آتا ہے. That's the name of the job. So Pakistan has become the Switzerland of South Asia kya? Well, we would love to become the Switzerland of South Asia, but especially with all those banking stocks that the Switzerland has. And many other things that Switzerland had. We are better than them in one thing. ہمارے پہاڑ ان کے پہاڑوں سے بہتر. That's good. So non aligned. یہ اچھی خبر. دوسری اچھی خبر کیا ہے؟ نان الائنڈ. آئی ڈونٹ نو اف یو لائک. یس، نان الائنڈ. اوکے، سو دوسری اچھی خبر نہیں، یہ خود ہی بہت اچھی خبر ہے. دیکھیں اگر اس کو بریک اٹ ڈاؤن کریں، اگر آپ بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، آپ نے یو ایس میں دیکھا پاکستان کی انگیجمنٹس کس قسم کی ہوئیں، کس لیول پہ ہوئیں، اور وہاں پہ کتنی اوپننگ ملی. اب ویدر اٹ از، میں اس کو مجبوری کی ریلیشن شپ میں نہیں ڈیفائن کرنا چاہتی، میں اس کو ایک گڈ انگیجمنٹ ود اے کنٹری وچ از ویری امپورٹنٹ ان دا ورلڈ. آپ اس کے ساتھ کیوں تلخیاں کرنا چاہیں گے؟ اور جب تلخیوں کی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر تو وہ آپ کے کوئی انٹرسٹ کو ڈیمیج کریں، آپ ضرور اپنے انٹرسٹ کو پرزرو کریں. سو وہاں پہ آپ نے انگیجمنٹ دیکھی ویزا ویز فلڈس. آئی تھنک پاکستان کی اب اس وقت ڈپلومیسی پوسٹ فلڈس، ٹو بی کوائٹ آنیسٹ، ایٹ لیسٹ 50% آف اٹ ہم وہ کریں، کیونکہ اگین گوئنگ بیک ٹو دا پیپل آف پاکستان. کیونکہ اگر ہماری ڈپلومیسی لوگوں کے لیے مرات نہیں دے رہی، ان کے لیے دروازے نہیں کھول رہی. پریزیڈنٹ ماکرون آفرڈ ہمسیلف کہ جی آئی ووڈ لائک ٹو کو ہوسٹ ڈونر کانفرنس ود یو. یو این سیکرٹری جنرل یہاں خود آئے، جلدی آئے خود، میننگ یو نو یہ سب کچھ دس از آل گڈ ڈپلومیسی ہیپننگ کہ لوگ آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں. انہوں نے ریکگنائز کرایا کہ پاکستان میں جو کلیمٹی ہے کتنی بڑی ہے. بیکاز جب یہ ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں when the Foreign Minister of Pakistan says it, when the Prime Minister of Pakistan says it, it's important. When the Secretary General of the United Nations says it, it is much more. لیکن لوگ یہ بھی کہیں گے اگر فلڈ نہ آتا تو پھر ہمارے پاس نہ آتے.
نہیں تو ہمیں کیوں لوگوں کو فضول میں لانے کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں صرف فلڈز ریلیٹڈ تو نہیں آئے. ڈیریک شولے فلڈز کے لیے تو نہیں آیا تھا, بہت سارے ایسے تھی جو ملاقاتیں آلریڈی ہو رہی تھیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں سمرقند میں بھی ایکسٹینسو انگیجمنٹ, نیو یارک میں بھی ایکسٹینسو انگیجمنٹ. دس از کالڈ ڈیفٹ فارن پالیسی مینجمنٹ. وی کڈ ٹیچ اے تھنگ اور ٹو to others, I think. دنیا کو ہم کیا سکھا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں to others within Pakistan. Within Pakistan. دنیا کو دیکھیں, I think پاکستان کے پاس اس وقت we need to be humble. ٹھیک. ہم پوری ہیوملٹی کے ساتھ دنیا کے ساتھ انگیج کریں, کیونکہ اس وقت نہیں کسی وقت بھی ایک ملک ہیوملٹی کے ساتھ, چائنا سے سیکھے کتنی دیر انہوں نے ہیوملٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بناتے رہے. اور ابھی بھی ہمیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے بالکل. اور پھر اس لیول پہ جب بن گئے کہ جی اب وہ انہوں نے they had a story to tell. آپ پہلے اپنی سٹوری تو بنائیں جو کہ ایک پازیٹیو سٹوری ہو. ان کی سٹوری کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ماڈل ہے, ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو پاورٹی کے نیٹ سے نکالا ہے. اب اس میں یو مے بی اے نیسیئر اور یہ سیئر بٹ یو ول سے یس نکالا ہے, دیٹس اے فیکٹ. The facts speak for themselves. پہلے ترقی کریں, کامیابی حاصل کریں, پھر اس کو مارکیٹ کریں. پھر اس سے اگر آپ نے چیسٹ تھمپنگ کرنی ہے یا لوگوں کو دھرکیاں دینی ہیں یا ڈراوے دینے ہیں, پھر آپ کے پاس شاید آپشن. ابھی تو آپ چپ کر کے ذرا ہیوملٹی دکھا کے اپنا کام درست کر لیں نا. Keep your head down and just keep your head down and get a culture of work orientation in every institution and in the country in general and create opportunities for that work. اب مین پاور, اب ہم یہ this is part of our agenda, مین پاور ایکسپورٹ, illicit کو ختم کر کے اب صحیح قسم کی genuine مین پاور ایکسپورٹ based on the industriousness of the people of Pakistan. لیکن سعودی عرب, یو اے ای اور دوسرے ممالک سے تمہاری لیبر واپس آ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا دیکھیں ایک آدھ ملک میں یہ بہت بڑا ٹرینڈ آیا تھا جس کی ریزنز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن اب جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ انگیج کر کے آپ کو ہم نے قطر میں ماشاء اللہ اف یو لک ایٹ دا لاسٹ ٹریجیکٹری ٹھیک ٹھاک سبسٹینشیل نمبر. لیکن اب یہ ہم صرف مڈل ایسٹرن ممالک پہ نہیں رہ رہے, ہم بہت سارے یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی اپنی لیگل مائیگریشن کو فروغ دینے کے لیے ان کے ساتھ اگریمنٹس کے اوپر دیٹس ورک ان پروگریس. پچھلے چند مہینے جو ہیں بلکہ ایک سال جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بڑا گمبھیر رہا ہے. اندرونی معاملات خارجہ پالیسی کے ساتھ مکس اپ ہوئے اور آپ نے بات کی کہ دوسروں کو آپ جھڑکیاں دیں اور ان پر تہمتیں لگائیں. تو جتنی تہمتیں پاکستان کے اندر سے ایکس پرائم منسٹر نے لگائیں امریکہ کے اوپر سازش, اور ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے. یہ جب آپ اسیس کرتی ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں جب تک یہ چلتے ہیں, کتنا ڈیمیجنگ تھا یہ ایپیسوڈ جب آپ اسیس کرتے ہیں؟ It could have been an irretrievably damaged episode. ناقابل تلافی نقصان. دیکھیں آپ کس طرح آپ نے پہلے تو میں کہوں گی جو irretrievable damage in some ways, I will not call it irretrievable because inshallah we have been able to and we will continue to retrieve ourselves out of it. But جو آپ نے ایک بہت بڑی چوٹ لگائی پاکستان کی ability to conduct diplomacy responsibly and credibly کو, آپ نے بہت بڑی چوٹ لگائی سائفر کے معاملے. بالکل اس میں کوئی there is no two views about it, right. اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے ایک پورا کھیل کھیلا, آپ کو کھیل سوٹ کرتا تھا, آپ کی سیاست کو سوٹ کرتا تھا. بٹ میں بہت کم لوگ جانتی ہوں, میں شاید کسی کو نہیں جانتی اپنی لیونگ ہسٹری میں جس نے اپنے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا ہو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. سو دس از بیونڈ اوکے. بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں نا یہ پالیٹکس میں چلتا ہے, بھائی چلتا ہے اپنے انٹرسٹ, یہ نہیں چلتا, یہ کسی نے نہیں چلایا. ٹھیک ہے. سو دس از ویری ویری انپریسیڈنٹڈ اینڈ دس از ڈیمیجنگ ٹو پاکستانی اسٹیٹ to a point which could have been خدا نخواستہ irretrievable. تو جب لوگ اب آپ سے بات کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کے بارے میں, لوگ اندرونی لوگ نہیں باہر کے جب لوگ انگیج کرتے ہیں, تو میں صرف سائفر دیکھے بغیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں وہ, پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو باتیں ہو رہی تھیں ان کو وہ کیسے اسیس کر رہے ہیں؟ We come out to be a laughing stock, irresponsible country جس میں ایک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اگر ایک اپنی اندرونی ڈاکیومنٹ جو کہ آپ ہی کے سفیر نے جس کو آپ ہی نے اپوائنٹ کیا جو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے کہ جی یہ میں نے سنا ہے, آپ اس کے بارے میں یہ کر لیں, اس کو آپ ایکسپلوئٹ کر لیں اور سیاسی رنگ دے دیں اور سیاسی خود پتہ ہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم, اس کو کبھی لیٹر بولیں کبھی کال, تو آپ کے خیال سے ہاؤ ول اینی ون ٹیک یو. اور پھر اس کا دیکھیں امپیکٹ. فارن آفس میں بار بار یہ کہتی ہوں بیکاز ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور ایک بہت سینسٹیو انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں جو لوگ ہیں وہ 30 سال کا ان کا کریئر ہے ڈپلومیسی. ہم آ کے ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں.
پالیسی دیتے ہیں لیکن یو آر آلویز آن اے لرننگ کرو, آلویز. جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں جانتا. یو آر آلویز آن اے ویری اسٹیپ لرننگ کرو. آپ نے ان لوگوں کو کیا میسج دیا؟ آپ نے ان لوگوں کو یہ میسج دیا کہ کل کو جب تم اپنی پروفیشنل کر رہے ہوگے, ڈسپینس کر رہے ہوگے اپنا کام, تو بیئر ان مائنڈ کہ شاید دوسری طرف پڑھنے والا اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر لے. یعنی جو جن ممالک سے آپ بات کر رہے ہیں ان کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر, جو اپنے بیوروکریٹس ہیں ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہم بھجوا رہے ہیں سیکرٹ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے سیاسی استحصال کے لیے استعمال ہو جائے. جب آپ تو سروس پہ یہ امپیکٹ آپ کو نظر آیا؟ آف کورس آپ کو یہ اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے, بٹ دین دیکھیں اس کا وہی والی بات ہے نا کہ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آئی تھنک اس وقت ہم ایک اچھے مومنٹ پہ ہیں ود ان دا فارن آفس آلسو, بیکاز بہت سارے پرابلمس ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ دیٹ, بٹ آئی تھنک دا میسج دیٹ وی آر گیونگ ٹو ایوری ون از کہ انگیجمنٹ کے فارن آفس کے اندر بھی انگیجمنٹ, بیکاز بہت ساری دفعہ اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل ویو نہیں کرتا. تو ایک ہم بہت اپروچ ہم نے یہ لی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو ڈسکس کر کے ہمیں دا فارن منسٹر آف پاکستان وین ہی گوز آؤٹ ود ان the Pakistani framework or to the world, he should know کہ this is the view of the Foreign Office of Pakistan supported by the government of Pakistan, right? لیکن یہ ان کا, میرا اور فارن سیکرٹری کا تینوں کا ویو نہیں ہے, یہ پورے فارن آفس کا ایک انسٹیٹیوشنل ویو. اور جب آپ اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو آپ کو بہت کانٹرڈکٹری ویوز ملتے ہیں. they can guide you. It's really, this is what the strength of an institution is. اس کے بعد آپ نے ان ہاؤس ڈسکشنز کی سائفر کے بعد, آپ کو پھر پوائنٹ آف ویو ملا؟ we've been having a lot of intensive in-house discussions, اور بلکہ ہم نے اب ایک موڈس آپرینڈا بنا رہے ہیں کہ ہر میجر وزٹ سے پہلے, ہر میجر ایشو سے پہلے ہم صرف 3 لوگ یا 4 لوگ پہ محدود نہ رکھیں, ہم ایک براڈر فورم پہ اس کو ڈسکس کریں ود ان دا فارن آفس, ود ان سیکیور رومس سو ٹو اسپیک, اینڈ دین ٹیک اے ویو which at least takes into account contradictory opinions to what may. جس آپ نے فرمایا کہ بہت ہی یہ سنجیدہ معاملہ ہے جس کے گرد اتنی سنسنی پھیلائی گئی, اور سنسنی ابھی بھی جاری ہے, ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئی. میرا خیال تھا کہ پروسیجر جو ہے وہ ایسی سنسنی کو ختم کر سکتا ہے, لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ پروسیجر بھی ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری کاپی جو ہے وہ تو کھو گئی. مطلب میں آپ سے ذرا پروسیجرلی جاننا چاہوں گا. آپ I would love to explain more, but I'm asking you the question, do you want to really waste more of your time on that? وہ سنسنی چل رہی ہے نا اس وجہ سے. I don't want to waste. میرا مطلب ہے کہ ہم سنسنی خیز چیزوں کو فیڈ کیوں کریں؟ مطلب پاکستان has so many issues, Pakistan has so many problems, Pakistan has so many opportunities on the foreign policy front, اور ہم ایک بندے کی غلطی, ایک بندے کے کھیل کو لے کے. چل میں ریفریش کر دیتا ہوں, یہ ایپیسوڈ کیا ختم ہو گیا آپ کے خیال میں؟ اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا؟ آئی تھنک اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا ہے. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو بڑھاوا دیتے جائیں, وہ دیتے رہیں گے, بیکاز دیکھیں ان کے الفاظ میں وہ اس سے کھیل رہے ہیں. جو کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ ہر چیز کو, مجھے اس وقت جنرلی دنیا میں بھی ایسی سیاست ہر جگہ ہو رہی ہے. آج کل پرابلم کیا ہے؟ آل آف اس ورک ٹورڈز ٹویٹر فیڈس. ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم, میں جب فارن آفس میں آئی, یا میں کوئی بھی آپ اس طرح کا گورنمنٹ کا کام لیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اصل میں کام کریں تو آپ کے پاس یہ ٹویٹر وغیرہ کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یا آپ وہ دنیا چلا سکتے ہیں یا آپ ریئل دنیا چلا سکتے ہیں. آئی ووڈ آلویز چوز ٹو ڈو ہیو این امپیکٹ آن دا ریئل ورلڈ رادر دین آن دا ٹویٹر ورلڈ. وہاں پہ آپ نے دیکھا پرابلم, کیمرہ کیسا ہے, لائٹ کیسی آ رہی ہے, اچھا اگر اس پہ آپ نے کرنا ہے, دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. سو آئی تھنک ہم سارے بھول گئے ہیں کہ اصل میں اسٹیٹمنٹس تو دے سکتے ہیں, بٹ ان اسٹیٹمنٹس کے نیچے ہم کہتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی فروغ دیں گے. بھائی کہہ دیا, اب اس کو نیچے کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا نا, ماڈیولس چینج کرنے پڑیں گے, ٹریننگ دینی پڑے گی, ان کے تھوڑا پیراڈائم شفٹ لانا پڑے گا تھنکنگ میں, پھر ان کی ورک کو جس طرح آپ مانیٹر کرتے ہیں اس میں بھی شفٹ لانا پڑے گا, انگیجمنٹ ود ایمبیسیز کو اسی ماحول میں بڑھانا پڑے گا. سو دیر از اے لو, وی آر آل ویری کین ٹو میک اسٹیٹمنٹس, بٹ ویری انکین ٹو ڈو دا ریئل ورک which goes to support the implementation of the statements. Real work, India. Yeah. ہم کسی لیول پر کسی نہ کسی وقت, بلکہ ہر وقت بھی انڈیا کے ساتھ انگیج رہے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت کسی بھی لیول کے اوپر وہ ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارا اسٹیٹ آف پلے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, واٹ آر وی ڈوئنگ ود انڈیا؟ دیکھیں, آپ کا اسٹیٹ آف پلے اگر آپ کی خواہشات پہ میسر ہو تو if issues were horses we'd all be flying, right? تو ہم اس وقت انڈیا کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں کہ یہ ریجن ان کلیبریشن کوآپریشن کی مثال بن جائے. یہاں پہ ٹریڈ ہو رہا ہو, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ پیپل ٹو پیپل, اور یہ پورا ریجن جیسے آسیان ہے یا یورپین یونین ابھی بھی ہے مائنس یو کے, اور وہ ہم سب کے آپس میں سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ود ان دا ریجن ہو, جو کہ پوری دنیا میں ایک ماحول ہے. لیکن انفارچونیٹلی ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, رائٹ؟ اب انڈیا اس وقت
پچھلے 10 سال سے انڈیا نے ایک پاتھ چوز کیا اپنے لیے پرائم منسٹر مودی کی لیڈرشپ کے نیچے, اور وہ پاتھ ہے ایکسکلوژنری ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, سو وہ کہتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ انگیج کریں گے ٹو دا ایکسکلوژن آف پاکستان, اور وہ پاتھ ہے جس میں وہ پاکستان کو ایز این ایڈورسوریل رول دیتا ہے اور اس کو بڑھاوا دیتا ہے. اور وہ پاتھ ایسا بھی ہے جو انڈیا اپنے آپ کو آج ڈیمیج کر رہا ہے نا. طلعت, آئی ٹرولی بلیو آج وہ آپ کو دنیا کے یو این کے چیمبرز میں نہیں نظر آ رہا, جنرل اسمبلی میں نہیں نظر آ رہا, سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں نظر آ رہا. 10 سال کے بعد آپ کو یہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. 2017-18 کے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ہائی کمشنر نے ایک رپورٹ دی تھی کشمیر کے ہیومن رائٹس کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے. تو اسی لیے ہمارا یہ سوال لوگوں سے بھی ہوتا ہے, جو لوگ یورپین ایٹسیکٹرا جو ہمارے ساتھ انگیج کرتے ہیں آن ادر کویسچنس, کہ اس پہ کیوں نہیں ہم نے پروگریس کیا, اس پہ کیوں نہیں سارے لوگ آئے کرتے. ہندوستان کا ماننا بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب انہوں نے واردات کی کشمیر میں, دوبارہ واردات کی, پہلے واردات وہ کر چکے تھے, اس کے بعد کشمیر کا معاملہ جو ہے حل ہو گیا, جس طرح پرائم منسٹر مودی نے بھی بیان دیا, اس کے اوپر رد عمل بھی آیا فارن آفس کی طرف سے. آپ کے خیال میں وہ جو میٹیریل چینج انہوں نے اپنی طرف سے گراؤنڈ ریالٹی میں لایا, اس سے کشمیر کا مدعا اٹھانا یا معاملہ اٹھانا کتنا مشکل ہو گیا یا آسان ہو گیا؟ آپ کو میں ایک بہت بڑی بات بتاتی ہوں جو کہ ہم سب کو پتہ ہے لیکن ہم سارے بھول جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ دا میٹر آف کشمیر ود اینی ادر کانفلکٹ جو دنیا میں ابھی ہو رہی ہے, کہیں اور کوئی ہوئی ہو. لوگ کبھی کبھی ایکویلنس دے دیتے ہیں کہ جی یہ والی چیز پہ بھی ہے, یہ بھی چیز. کشمیر اور پیلسٹائن کا کیا ڈفرینس ہے؟ کشمیر کا یہ ڈفرینس ہے, کشمیر اور پیلسٹائن ٹوگیدر ان دس, ان کا اور باقی چیزوں کا کیا ڈفرینس ہے؟ ان کا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنس ہیں جنہوں نے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دے دیا ہے. اب اگر دنیا اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو ایشو کو ریزالو نہیں کر سکی تو کیا ان کی ریالٹی آف اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری چینج ہو جاتی ہے؟ The answer is no. That reality will remain. Now, Prime Minister Modi can package it in 100 different layers and put a beautiful ribbon on it and cut the cakes and do whatever he wishes. The reality of this being recognized as a disputed territory within the Security Council of the United Nations cannot be changed until you go and start implementing the resolution. لیکن بائیلیٹرل انگیجمنٹ میں ایک ایکسٹرا لیئر آف چیلنج تو آ گیا نا جی, اس نئی پیکیجنگ کے ذریعے. اب ہم صرف پرانے معاملات کے پرزم سے ہی نہیں دیکھ رہے, اب جو نئی گراؤنڈ ریالٹی بھلے اس کی قانونی حیثیت کیا بھی ہو جو انہوں نے تبدیل کی ہے, اس سے بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے. Is this a new challenge آپ کے خیال میں؟ That's why the progress on India cannot be anything until they decide to change this bend. Right? دیکھیں کشمیر میں جب انہوں نے جو کیا وہ کیا, اس میں صرف پاکستان تو نہیں بولا, اس میں تو انڈینز بھی بولے. شروع میں آئی بلیو کانگریس بھی تھوڑی سی بولی. رائٹ, مجھے اچھی طرح یاد ہے محبوبہ مفتی نے اس دن کیا کہا. محبوبہ مفتی نے اس دن یہ کہا کہ آج کے دن جو ہم سارے لوگ ہیں جو کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہوئے آئے ہیں, آج ہم سب کا منہ, شی سیڈ سم تھنگ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آج ٹوڈے ویو آل بین پروون رانگ. رائٹ, so they went against their own constitution, they went against the commitments that were given to the Raja before even the partition. They went against bilateral جیل میں ڈال دیا, نظر بند کر دیا, ان کو رد عمل بھی بہت آیا. bilateral commitments to Pakistan, similar agreement کو ہولڈ کرتے تو اس میں بھی یہ ریکگنائزڈ ہے. سو کسی چیز میں نہیں سو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک روک اسٹیٹ بن جاؤں گا اور اب ڈیل ود می, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ پھر تو کیا if you don't want to go the military route, then what is your reaction? تو صفر موومنٹ ہے ہندوستان کے ساتھ. دیکھیں ہندوستان کے ساتھ موومنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہندوستان خود کسی قسم کی موومنٹ کرے. اور میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں جو کہ میں ان کو بھی بتاتی ہوں, انٹرلیوکیوٹرس کو. ہمارے پاس ملک ABC آتا ہے, انڈیا کے ساتھ انگیج کریں, انڈیا کے وی لائک اوکے واٹ از انڈیا ڈوئنگ اباؤٹ اٹ, کین یو آسک انڈیا ٹو ٹیل اس دس. مطلب آپ کس کے سفیر بنے ہوئے جب ان کو تو خود کہہ دیتے اپنے ایکشنز کے تھرو اور اپنے رویے سے یا کوئی نیگوسیشن کا ہاتھ بڑھائیں, کچھ تو کرنے دیں نا. ہم سارے یو ہیو ٹو, مطلب جو ایلیفنٹ ہے, جو میجر ایلیمنٹ ہے, اس کو تو کچھ آگے کہنے دیں. اور آپ نے اٹس ویری انٹرسٹنگ, آئی تھنک نیو یارک میں پاکستان ڈپلومسی اینڈ واشنگٹن میں ہیڈ اے ریئل امپیکٹ, بیکاز میں نے جو نوٹس کیا which was very interesting was how Jay Shankar started talking about Pakistan again. Okay, so بڑا انٹرسٹنگ ہے when you can engineer a change somebody else's diplomacy, right? Because جب انہوں نے اپنی جنرل اسمبلی میں اسپیچ کی, انہوں نے کچھ مینشن نہیں کیا. اوکے, انڈیا the big country, India the 5th largest economy in the world, etc etc. اور پھر because I think ایک امپیکٹ, and ہمارا امپیکٹ کیا تھا, I think the foreign minister did a brilliant job in highlighting within. ایک ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیج کریں دنیا سے کہ وہ ان کا دل چاہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر حل کرنا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے انگیجمنٹ کا کہ آپ دنیا کو کہیں
کہ دنیا کہے کہ چلیں پچھلی بار آپ کی مدد نہیں کی تھی اس بار تو اور بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دس از ڈفرنس بٹوین دا ٹو اینڈ آئی تھنک اٹس آبویس. سو جب تک ہندوستان اپنے وہ اقدامات جو اس نے مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے تبدیل نہیں کرتا, ہم ان کے ساتھ انگیج کرنے کے اسکوپ ہی نہیں ہے, اسپیس ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ I نہیں don't think there's any room for diplomacy when they keep on going on the trajectory which says we are going to minimize the space of Muslims, we are going to go back on all our commitments on Kashmir, we are going to try and change the reality of it. So and basically what are you saying? You're saying we are a rogue state. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آئے گا. مسلمس, اب آپ نے ایک نوٹس کیا ہے, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو سین اٹ, ان کے ایک سٹنگ منسٹر نے یہ بولا ہے کہ اگر مسلمانوں کو آپ نے چوٹ پہنچانی ہے تو ان کے ساتھ اکنامک انگیجمنٹ بند کر دیں. اگر یہ آپ کی منسٹیریل, تو دس ویری سملر ٹو پی ٹی آئی رائٹ, کہ آپ جو دل چاہے جس کا دل چاہے, ایک ہی کیبنٹ میں کوئی روگ ہوا ہوتا تھا یو ایس اس وقت بھی, اور کوئی کہہ رہا ہوتا تھا یو ایس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات. سو دس ہول, اب دیکھیں ہماری کیبنٹ میں بھی یقیناً دیر ول بی ڈفرینس آف اوپینین آن ہاؤ ٹو انگیج ود اینی کنٹری. کیا آپ کو وہ ڈفرینسز آف اوپینین روز نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک منسٹر فار کلائمیٹ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور منسٹر فار ہاؤسنگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, منسٹر فار ہیومن رائٹس کچھ اور کہہ رہے ہیں, بیکاز ایوری بڈی ہیز اے جاب ٹو ڈو. تو مودی کی کیبنٹ میں بھی کیا دو آوازیں ہیں؟ نہیں, ایک ہی آواز. میں کہہ رہی ہوں, میں صرف میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اب ایز منسٹرز ایٹ لیسٹ ان کو اس طرح کی بات کہنا کہ جی ہم مسلمانوں کو ہم اپنی بیسکلی سہیں کہ ان کو فیس سے ہی ڈسپیئر کرا دیں, should be problematic for a responsible country. I'm asking you to question this, کہ why is it not problematic for the state of India today? Because India today is becoming a rogue state. وہ اپنے secular credentials, وہ اپنے democratic credentials, وہ اپنے constitutional supremacy, ان ساروں کے خلاف جا رہی ہیں. And what I'm saying Talal to you is, آج اگر آپ کو اس کا امپیکٹ دنیا میں نہیں نظر آ رہا بیکاز انڈیا بہت بڑا ہے, انڈیا کا ٹریڈ بہت زیادہ ہے ایٹسیٹرا, آپ کو 5, 10, 20 سال میں اس کا امپیکٹ دنیا میں نظر آئے گا. That's another generation for the Kashmiris, right? مطلب یہ کہ That is true. ان کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے 5, 10, 20 سال کے بعد حالات تبدیل. Not a good situation at all. Not a good situation. So ہندوستان کے ساتھ nothing is moving. Let's move across the other side of the borders. افغانستان, طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن نو. Why? میں ویسے پوچھ رہا ہوں, ہماری اس پہ پالیسی وہی ہے جو ہے. پالیسی از کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ انگیج کریں, اور آپ ریجنل ایٹ لیسٹ کنٹریز کے ساتھ انگیج کریں, اور آپ اس پہ آگے بڑھیں. ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہے ایٹ ورکنگ لیول, کیونکہ ہمارا تو 2600 کلومیٹر کا ان کے ساتھ بارڈر ہے رائٹ, اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے. بٹ اوبیسلی ہم تھوڑے سے زیادہ شاید کنسرنڈ ہیں اباؤٹ سم آف دا کہتے ہیں نا چیلنجز وچ ہیو ایمینیٹڈ وہاں سے. اور اس میں دیکھیں ہر ملک نے, پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی کیا آپ نے ان کا انٹرسٹ اپنے انٹرسٹ کے اوپر منسلک کر لینا ہے؟ آر یو گوئنگ ٹو سپر امپوز دیئر انٹرسٹ اوور یور انٹرسٹ؟ آپ کا انٹرسٹ کلیئر ہونا چاہیے, ڈیفائنڈ ہے, ویل ڈیفائنڈ ہے. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کو سب سے پہلے خیال کریں, ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کا سب سے خیال کریں. اگر وہاں سے کوئی چیلنجز ایمینیٹ ہو رہے ہیں, وہاں سے کوئی لوگ ایسے آ رہے ہیں جو ہمارے لوگوں کو تھریٹن کریں, جو ہمارے سولجرز کو شہید کریں, تو ہم یس گڈ کی اس میں نہیں رہ سکتے. وی نیڈ ایکشن آن دیٹ رائٹ. دوسرا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم کسی ایسے ایلیمنٹس کے اسپوکس پرسن نہ بنیں جو ہماری فیبرک آف سوسائٹی اور ہماری کانسٹیٹیوشن اور ہمارے فیس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. سو جب ایک ایسے ملک میں جہاں پہ وزیر اعظم پرائم منسٹر بنی ہوئی ہوں, جہاں پہ پارلیمنٹ میں عورتیں ناٹ ایز ویمن بٹ ایز میجر دیر میجر پلیئرز ود ان دا سسٹم رائٹ. آپ کارپوریٹ پاکستان میں چلے جائیں, آپ پاکستان کی اسپورٹس فیلڈس میں چلے جائیں, the doors we try to open for girls and women right. اور وہاں پہ کہا جائے کہ وہاں پہ ہر ڈور شٹ ہوگا ان کے لیے اور وہ ایک پالیسی ہوگی, تو کیا ہم ان کے اسپوکس پرسن دنیا کے لیے بن سکتے ہیں اس پالیسی کے لیے؟ آئی ووڈ چوز ناٹ ٹو ڈو دیٹ. اس پالیسی کے لیے نہیں. ہم ان کے اسپوکس پرسن ضرور ان کے اسپوکس پرسن نہیں بنیں گے, بٹ اپنے اسپوکس پرسن بنیں گے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہاں سے جو چیلنجز ایمینیٹ ہوتے ہیں وہ پرمیٹ کرتے ہیں بارڈر کے تھرو پاکستان میں, اور ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ اگر آپ if you will enable the starvation of Afghan people, that's not helping their cause or not helping the girls go to school, that is starving the girls. So آپ ایک بینکنگ چینلز ان کے اوپن کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کے ریزروز پہ ان کے اسٹیٹ should have access to them, آپ ان کی نارملائزیشن آف کہ وہاں پہ کوئی اپرچونیٹی ٹریڈ وغیرہ, آپ ان کو پوری زندگی کے جی ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ آپ کو پالیں گے. ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک آن دیٹ ریسپانسبلٹی؟
Nobody is willing to take on that تو responsibility. یہ جو ہم کر رہے ہیں جس سے افغانستان کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے معاملات میں تھوڑی سی بہتری آتی ہے، اس کی کوئی اپریسیشن ہے کابل میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ایک ہی سینس ہے کہ جب تک ہمیں ریکگنائز نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا؟ دیکھیں been there done that. ٹھیک. ٹھیک ہے، پاکستان has been there done that. پاکستان was the first country جس نے ریکگنائز کیا تھا, I think at least one of the three. رائٹ. اب پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق دیکھنا ہے, اور ہم اپریسیشن تو یقیناً مانگے, کلیئرلی ریکگنیشن ہوگی اس چیز کی, آئی ایم کوائٹ شیور ریکگنیشن ہے, بٹ ہمیں کہیں اپریسیشن ہی سیکھ کرنی چاہیے. یو نو ہوز اپریسیشن وی شوڈ بی سیکنگ آل دا ٹائم, دا پیپل آف پاکستان, بائی ڈیلیورنگ ٹو دیم. سو دیٹس دا اونلی, مطلب فورن دیکھیں ہم سمجھتے ہیں فورن پالیسی کوئی ایک یو نو ایک اور خطے میں رہتی ہے اور ہمارا پاکستان ایک اور خطے میں رہتا ہے. پاکستان کی فورن پالیسی از ڈیپلی اٹیچ ٹو دا ریالٹیز آف پاکستان, اور پاکستان کی فورن پالیسی ہیز ٹو ایونچولی گیو بیک ٹو دا پیپل. ماؤنٹنس کو تو نہیں بہتر, کلائمیٹ ڈپلومیسی سے شاید ماؤنٹنس کے حالات بہتر کر سکیں گے, ریورس کے حالات بہتر کر سکیں گے, لیونگ انڈس سے وہ سب کچھ بھی کرتے ہیں, بٹ ایونچولی تو آپ نے پاکستانی کو فائدہ پہنچائیں گے تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا نا. دیٹس اونلی وے ٹو لک ایٹ اٹ, دیٹ پرزم از ویری امپورٹنٹ. چائنا, پچھلی حکومت کے نیچے چائنا کے بڑے کنسرنس تھے, ان کے اپنے پروجیکٹس پاکستان میں سلو ڈاؤن ہوئے, تنازع اس کو چلتا رہا. اب چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ہمارے اس وقت؟ آئی تھنک پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات, ایک تو پہلے مجھے الاؤ می ٹو سے دس کہ تقریباً ہر حکومت, نو میٹر کون سے کمپلیکشن کی, کون سے کلر کی, کولیشن, ملٹری, دس دیٹ دی ادر, نے پاکستان کے جو کارنر اسٹون آف پاکستان فارن پالیسی, بیکاز پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ یونیک ہیں, ان کی یونیکنس ہم سب کو ریکگنائز کرنی چاہیے. سو دے آر ناٹ کمپیریبل ٹو مینی آف آر ادر ریلیشن شپس. یا تو اس سے آگے جاتے ہوئے یقیناً یہ آوازیں دیکھیں, چائنیز آر ویری سینسٹیو, دے ٹیک دیم سیلف سیریسلی ایز ایوری نیشن شوڈ ٹیک دیم سیلف سیریسلی. ہمیں عادت ہے ہم ایک دوسرے کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں, دوسروں وہ اپنے آپ کو بہت سیریس, اور ان کا حق ہے, وہ لوگ انڈسٹریس لوگ ہیں. آپ کا ایک وزیر اٹھ کے کہے کہ جی ان کے ساتھ تو جو ہمارے تھے انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھا لیا, ہم ان کو ریکنسیڈر کریں, ان کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی کہیں کہ جی سی پیک کو ہم سلو کر دیتے ہیں اور اس میں ہم وی آر ناٹ شیور, ہم ان کے ابھی جو ان کے آئی پی پیز ہیں ان کا کانٹریکٹ کو ری نیگوشیٹ کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تلت ٹوڈے جو پوزیشنز پچھلی حکومت نے لی ہیں, جن سے آپ مجھے کہتی ہیں اگر آپ you guys were the one, you know, that the foreign minister was in office at that time and we were there in office at that time, and آپ لوگ اگر بیٹھ کے اس کا ڈیسیجن لیتے, آپ کون سا, ہم شاید وہ ڈیسیجن نہ لیتے جو پچھلی حکومت نے کیا. بٹ آپ نے کبھی یہ سنا کہ یہ والی غلط, یہ والی غلط, ان کا اچھا برا سب کچھ ہمیں اون کرنا ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ اور پاکستان کے فنکشنریز تھے. رائٹ, یو ول نیور. لیکن جو کچھ کہا گیا, جو کچھ کیا گیا, وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا پاکستان چین کے تعلقات کے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ یہ کہنا کہ کسی اور حکومت نے اگر نیگوشیٹ کیا ہوا ہے آئی پی پیز کے ساتھ, چینی آئی پی پیز ان کو دی ہوئی ہیں, تو آپ کہیں کہ جی اب ہماری گورنمنٹ آگے, بھائی اسٹیٹ, انہوں نے تو اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا, اب آپ دوبارہ نیگوشیٹ کریں. سو آل آف دس کا یقیناً امپیکٹ ہوا تھا. بہت دیر تک ہماری ان کے ساتھ جو ایک اینول یو نو فیز 2 پہ میٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. ایونچولی لائک رائٹ ناؤ آئی تھنک وی آر ایٹ اے ویری گڈ پلیس. آئی تھنک رائٹ ناؤ ہماری بوتھ انٹینسو اینڈ ڈے ٹو ڈے ڈائلاگ ود دیم از کنٹینیوئنگ. آپ نے ہائی لیول کانٹیکٹس دیکھے, سمرقند میں ہوا, یو نو فارن منسٹر کے ساتھ تو آتے ساتھ ہز فرسٹ وزٹ, فرسٹ آفیشیل ٹور واز ٹو چائنا, اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں, نیو یارک میں بھی ان کے ساتھ بائی لیٹرل, اور ابھی ایک انشاءاللہ یو نو سون ویل ہیو مور کانٹیکٹس. سو آئی تھنک دیر از اے ویری ویری انٹینسو انگیجمنٹ, اینڈ آئی تھنک چائنیز کو کانفیڈنس ہے کافی زیادہ, اور اطمینان بھی تھوڑا سا آ گیا ہے کہ یو نو دیر از اے سیریس اینڈ رسپانسبل ڈسپنسیشن ان پلیس, and that has always been the case. I think there was a bit of an aberration in the last few years. بالکل آخر میں آپ نے خود ہی کہا کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ کسی اور پلانٹ پہ نہیں رہتی, پاکستان میں ہی رہتی ہے, اور پاکستان کے حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, جس طریقے سے معاملات اندرونی چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے ہمارے خارجہ امور جو ہیں آنے والے دنوں میں, ابھی تو ہم نے ڈسکس کیا ابھی تک, متاثر ہو سکتے ہیں, یا آپ کے خیال میں وہ ہم چلا لیں گے لیکن سیاسی حالات جو ہیں وہ جس طرف بھی جائیں؟ دیکھیں, سیاسی حالات کا اس وقت مجھے بہت زیادہ امپیکٹ نہیں نظر آتا, بیکاز فار انسٹنس اگر ہم گئے ہوتے ہیں نیو یارک میں, اب وہاں پہ کوئی آئی تھنک اوور 60 میٹنگس ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سارے بائی لیٹرلز ہوئے ہوں گے, اور وہاں پہ اور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ویری کنسرن اباؤٹ یور اور واٹ از ہیپننگ, یا ایکچولی نو ون از آسکنگ.
interestingly, you know. So I would not, and of course किसी ने नहीं पूछा कि इमरान खान के जल से बड़े हैं, छोटे नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं पूछा, और किसी ने ये भी नहीं पूछा उनका हाल क्या है. Nobody asked. Really? That's ये तो बड़ी खबर है आपने दी. नहीं. I think कई लोग, you know, they were not positive comment नहीं थे, but कोई और, which I believe. अच्छा फिर so we go forward, okay. However, लेकिन क्या एक बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान में political stability proper, good and proper ना होने से पाकिस्तान की अपनी ability to engage with everyone and to make long term commitments, plans, engagement obviously कम हो जाता है. और पाकिस्तान to be taken as a serious, देखें, यू नीड टू, दूसरों को कहें हमारी मदद करें, मदद करें, पर खुद हम अपनी मदद नहीं करेंगे, तो ऐसे मुल्क को फिर ऑब्वियसली आपका स्पेस थोड़ी कम होती है. अभी ये आई एम वेरी, अभी आई थिंक दिस अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज दिस अ सीरियस डिस्पेंसेशन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स राइट नाउ, राइट. और मेरे नज़र में एक इन सम वेज दिस कोalition government presents a very good team because you have the best of everyone, right, in many ways. So it always has an impact. मैंने सिर्फ इस वजह से पूछा क्योंकि जिस किस्म के हालात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये कि अब इस्लामाबाद के ऊपर मार्च होने की बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जाएँ तो कंटेनर बिखरे पड़े हैं, आप पैसे ले रहे हैं अप्रूव करवा रहे हैं कैबिनेट से कि आपने मार्चर्स के साथ कैसे डील करना है, सिंध से पुलिस इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, वो कह रहे हैं जी पंजाब से हम बताएं, यू नो ये जो सिनेरियो है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. वो जो इनका धरना था इस्लामाबाद में जिसकी वजह से चीन के प्रेसिडेंट का विजिट को हमें पिछली नवाज शरीफ 2014 वाला, वो एपिसोड लेफ्ट अ डीप मार्क ऑन द रिलेशनशिप, ऑन देयर परसेप्शन ऑफ इट. सो ये चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर होता है, ऑब्वियसली होता है. और एक अगर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, और अगर आपको पता हो कि अगर एक गिरोह ऐसा है जो किसी चीज़ से भी खेल लेगा अपनी प्रिजर्वेशन के लिए, इट इज़ deeply problematic. I think it is very, very problematic. So I'm trying to put it in the, you know, कि as far as engagement is concerned, बहुत सारे लोगों ने, but यकीनन इसका impact होता है. और क्या देखें, अब आप सारा आपका resources और आपका दिमाग और आपका अगर उसके ऊपर चला जाएगा तो ये जो सारे पॉलिसी और काम और real engagement करनी है फिर कौन करेगा. तो this happens, this is unfortunate, very, very unfortunate that this इस वक्त floods के बाद और इस वक्त जब मुल्क इस जगह पे खड़ा है, मुल्क को आप आपने, वी हैव टू स्टॉप एक्सप्लेनिंग व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट. इनफ नाउ, राइट. और उसके लिए हम सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा. दे विल हैव, एवरीवन विल हैव टू कंट्रीब्यूट. देयर एन एंटिटी, एक पॉलिटिकल पार्टी है. आई विश एंड आई होप दैट वी कैन ऑल सी द लाइट ऑफ डे एंड सी कि भाई मुल्क की, ओके, मैं ये कहती हूँ हर चीज़ के ऊपर ठीक है, यू नो, एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स यू आर इम्पोर्टेंट, बट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री ऑल्सो, that I have a problem with. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. नाजरीन, आप हिना रबानी खर के व्यू सुन रहे थे. वो हमें बता रही थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सियासी मामलात कितने गहरे अंदाज से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कहाँ पर खड़े हैं, और साइफर के मामले पर क्या हुआ. इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.